آج ہمارے مطالعے کا عنوان ہے اصل میں نیکی کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم نماز میں مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لو، بلکہ نیکی تو ان کی نیکی ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر سچے دل سے ایمان لائیں، اور مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور گردنیں چھڑانے یعنی غلامی سے آزاد کرانے یا مشکلات کے بوجھ تلے دبے انسانوں کا بوجھ ہلکا کرنے میں اپنا مال خرچ کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جب معاہدہ کر بیٹھیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں، خاص کر وہ لوگ جو فقر و فاقہ، تکالیف جسمانی اور جنگ کے حالات میں ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا، اور یہی لوگ ہیں جو سچے متقی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ خلاصہ آیات۔ اس آیت میں موجود لفظ بر کو ہم نے آج کے مطالعے کا عنوان بنایا ہے۔ عربی لغت میں لفظ بر کا اصل مفہوم ہے کسی سے کیے گئے وعدے یا کسی کے حق کو پورا کرنا، چاہے وہ خدا کا حق ہو، ماں باپ کا حق ہو یا خدا کے بندوں کا حق ہو۔ یعنی اس لفظ سے وہ تمام نیکیاں مراد ہیں جو عدل یا احسان یعنی حسن کارکردگی کے درجے میں آتی ہیں۔ اس آیت میں ساری باتیں اصول کے طور پر بیان کی گئی ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ نیکی صرف وہ نہیں ہے جو ہم نے سمجھ لیا ہے، بلکہ اصل نیکی وہ ہے جو خدا نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ اس آیت میں ان 6 باتوں کا ذکر ہے جو دراصل تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہیں، یعنی تمام نیکیاں یہیں سے نکلتی ہیں۔ ان 6 باتوں کو الگ الگ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں جو سب سے پہلی بات بیان کی گئی ہے وہ ہے ظاہر پرستی کی نفی۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لو۔ وضاحت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کچھ ظاہری اعمال کا پابند بنایا ہے، مثلا نماز توحید کے اقرار کا سب سے بڑا عملی مظہر ہے، لیکن عموماً مذہبی لوگ خدا کے دیے ہوئے اعمال پر مطمئن نہیں رہتے، بلکہ اپنی طرف سے ان پر اضافے کرتے چلے جاتے ہیں۔ جیسا کہ یہود و نصارہ کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا اور اس کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، لیکن انہوں نے رب کی عبادت سے زیادہ اس بات کو اہم بنا لیا کہ بیت المقدس کا مشرقی حصہ قبلہ ہے یا مغربی حصہ۔ ایسے ہی رویوں کے نتیجے میں لوگوں میں بدعات عام ہو جاتی ہیں، شریعت ایک مذاق بن کر رہ جاتی ہے، اس کی روح اور مقاصد بھلا دیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آج کا مسلمان بدقسمتی سے دین اسلام کی اصل روح سے بے خبر ہو کر صرف چند ظاہری چیزوں مثلا لباس اور ظاہری شکل و صورت ہی کو دین سمجھ بیٹھا ہے۔ اسی لیے اس آیت میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ خدا سے وفاداری اور نیکی کا معیار کبھی بھی اس طرح کی ظاہری چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اس آیت میں جو دوسری بات بیان کی گئی ہے وہ ہے ایمان باللہ اور اس کے اجزاء یعنی اس کے پارٹس۔
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بلکہ نیکی تو ان کی نیکی ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر سچے دل سے ایمان لائے۔ وضاحت: یہاں ایمان سے مراد ایمان مفصل اور ایمان مجمل کو زبانی یاد کرنا نہیں، بلکہ وہ حقیقی ایمان ہے جس کے متعلق علامہ اقبال نے کہا تھا، تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، یعنی جب تک لا الہ الا اللہ سچے دل سے نہ کہا جائے، جب تک اس کے مطابق عمل نہ کیا جائے، یہ ایک اجنبی زبان کا کلمہ ہی رہے گا۔ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اسے تنہا معبود اور کارساز سمجھا جائے، ہر عبادت کے لیے اس کی طرف رخ اور ہر مشکل میں اسی سے مدد طلب کی جائے، خود کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ ایمان اصل میں اللہ ہی پر ایمان رکھنے کو کہتے ہیں۔ باقی ایمانیات یعنی آخرت، ملائکہ، آسمانی کتابوں اور رسولوں پر ایمان اسی ایمان باللہ کے حصے میں ہے۔ جیسے آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جس امتحان میں ڈالا ہے ایک دن وہ اس کا نتیجہ بھی سنائے گا اور اسی کی بنیاد پر ابدی جنت یا جہنم میں رہنا ہوگا۔ ملائکہ پر ایمان اس بات کا اظہار ہے کہ اس دنیا میں بھلے ہی خدا غیب میں ہے، مگر پوری طرح دنیا کے معاملات اس کی گرفت میں ہیں۔ دنیا میں صرف اسی کا حکم نافذ ہوتا ہے جس پر ایک نوری مخلوق یعنی فرشتے مقرر ہیں۔ کتابوں اور انبیاء پر ایمان یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کو عمل کی مہلت دی گئی ہے اور اس مہلت عمل میں صحیح راہ بتانے کے لیے نبیوں کو کتاب دے کر بھیجا جاتا رہا ہے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب قرآن ہے جو قیامت تک اللہ کی مرضی سے انسانوں کو آگاہ کرنے کے لیے باقی رہے گی۔ اس آیت میں جو تیسری بات بیان کی گئی ہے وہ ہے اپنے مال کو دوسروں پر خرچ کرنا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور گردنیں چھڑانے یعنی غلامی سے آزاد کرانے یا مشکلات کے بوجھ تلے دبے انسانوں کا بوجھ ہلکا کرنے میں اپنا مال خرچ کریں۔ وضاحت: یوں تو مال ہر حال میں انسان کو محبوب ہوتا ہے، مگر تنگی اور بدحالی میں یہ محبوب تر ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں انفاق یعنی راہ خدا میں خرچ زیادہ اجر کا باعث ہوتا ہے، یعنی جتنے زیادہ مشکل حالات میں مال خرچ کیا جائے گا اتنا ہی اجر بڑھ جائے گا۔ اسی بات کی یہاں تلقین کی گئی ہے۔ اس انفاق کے سب سے زیادہ مستحق قرابت دار ہیں، پھر یتیم و مسکین جیسے محروم لوگ۔ مسافر چونکہ ایک قسم کی بے کسی میں ہوتا ہے، اس لیے اس پر خرچ کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، چاہے وہ تنگ دست نہ بھی ہو۔ اسی طرح سائلین یعنی مانگنے والوں کا الگ سے ذکر کیا گیا ہے۔ مساکین سے الگ ان کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ مانگ بیٹھیں تو ان کے بارے میں تحقیق کی زیادہ ضرورت نہیں، اگر ممکن ہو تو ان کی مدد کر دی جائے، وگرنہ نرمی سے معذرت کر لی جائے۔ وہ جھوٹ بولیں گے تو اس کا وبال انہی پر ہوگا، البتہ جن مانگنے والوں کے بارے میں صاف معلوم ہو کہ یہ پیشہ ور اور دھوکے باز ہیں تو الگ بات ہے۔ آخری چیز لوگوں کو غلامی سے چھڑانا ہے۔ آج کل کے دور میں یہ مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن کسی شخص پر کوئی مصیبت آ جائے، قرض، بیماری، حادثہ یا کسی اور طرح کی مشکل میں گرفتار لوگوں پر انفاق یعنی خرچ کرنے میں بھی غلامی سے چھڑانے کے برابر ثواب ہے۔ اس آیت میں جو چوتھی بات بیان کی گئی ہے وہ ہے نماز اور زکوٰۃ۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وضاحت: یہاں جس طور پر ان دو عظیم عبادات کا ذکر ہوا ہے، یعنی انفاق کے بعد زکوٰۃ اور ایمان کے بعد نماز کو بیان کیا گیا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں ان دونوں کو ایمان و انفاق کی قانونی شکل کے طور پر بیان کیا گیا ہے، یعنی نماز اللہ پر ایمان کے اظہار اور زکوٰۃ انفاق یعنی راہ خدا میں خرچ کرنے کی قانونی شکل ہے۔
اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ دین کے ہر ظاہری حکم کی نفی نہیں کرتا، بلکہ ان اضافوں کی نفی کرتا ہے جو لوگ خود گڑھ لیتے ہیں، وگرنہ شریعت کے احکام کی پابندی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس آیت میں جو 5ویں بات بیان کی گئی ہے وہ ہے عہد کو پورا کرنا۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یعنی وہ لوگ جب معاہدہ کر بیٹھیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں۔ وضاحت: ایفائے عہد یعنی وعدے کو پورا کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ خدا اور بندوں کے سارے حقوق اصل میں اخلاقی اور قانونی نوعیت کے معاہدے ہی ہوتے ہیں، اس لیے جس نے اس ایک صفت کو اختیار کر لیا وہ باقی تمام معاملات میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایفائے عہد کے اندر تمام چھوٹے بڑے حقوق و فرائض آ جاتے ہیں، چاہے وہ خالق سے متعلق ہوں یا مخلوق سے، چاہے وہ حقوق کسی تحریری معاہدے سے وجود میں آتے ہوں یا کسی تعلق، رشتہ داری اور قرابت سے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ اور رسول، ماں اور باپ، بیوی اور بچے، کنبہ اور خاندان، پڑوسی اور اہل محلہ، ہر ایک کے ساتھ ہم کسی نہ کسی ظاہری یا مخفی معاہدے کے تحت بندھے ہوئے ہیں، اور یہ نیکی اور تقوی کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم ان تمام معاہدوں کے حقوق ادا کرنے والے بنیں۔ اس آیت میں جو 6ٹھی بات بیان کی گئی ہے وہ ہے صبر یعنی ثابت قدمی۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، خاص کر وہ لوگ جو فقر و فاقہ، تکالیف جسمانی اور جنگ کے حالات میں ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ وضاحت: ایفائے عہد کے ساتھ یہ انسانی کردار کی دوسری اعلیٰ ترین خوبی یعنی صبر و ثبات قدمی کے 3 اہم مواقع کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک مالی تنگی، دوسرے بیماری اور تیسرے جنگ۔ یہی 3 مواقع زندگی میں مشکل ترین ہوتے ہیں۔ جو ان مواقع پر آنے والی سختیوں میں ثابت قدم رہا، کفر و شرک، نافرمانی اور بد اخلاقی سے محفوظ رہا، نیکی اور پرہیزگاری پر قائم رہا، اس کے لیے بلا شبہ دنیا ہی میں جنت کی بشارت قرآن نے بار بار دی ہے، اور کئی جگہوں پر تو جنت کو صرف اسی ایک صفت یعنی صبر و ثابت قدمی کا بدلہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے صحیح مفہوم کو سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔